میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساتھی تیار کر دیے ہیں ان ساتھیوں کی طرح اگر ایمان لے کر کے آؤ گے تو اللہ خالق کائنات تمہارا ایمان قبول فرمائے گا، نہیں تو نہیں قبول ہوگا۔ یہ ایسی تربیت تھی۔ تو کوئی بھی گروہ ہوتا ہے اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کی ذہن سازی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول جس کی تربیت کر دے پھر اس کے بارے میں بکواس کی جائے، تبرہ کیا جائے، زبان کو کھولا جائے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت بھی کھڑے تھے جب پوری کائنات مخالفت میں تھی اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی، ان لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں چھوڑا۔ بعد میں جب مال و دولت بھی آ گئی، فراوانی بھی آ گئی، آسانیاں بھی آ گئی، اس وقت انہوں نے دین کو کیوں چھوڑنا تھا؟ یہ ان بدبختوں کی بدبختی ہے کہ جو ان صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو اتنا عظیم پہلو ہے کہ جو کئی ملکوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، کئی علاقوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، کئی گھروں کو، ٹوٹے ہوئے گھروں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے کہ لوگوں اپنے بھائی کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، 1000 روپے کی خاطر، لاکھ روپے کی خاطر، 1 کروڑ روپے کی خاطر اپنے بھائی سے لڑ رہے ہو، نہیں لڑنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا کا مال ہے، اپنے بھائی کی عزت کرو۔ ایک مسلمان بھائی کی عزت و احترام یہ پوری کائنات کے مال و دولت سے بڑھ کر ہے، اس کو پہچانا جائے۔ چھوٹی چھوٹی چیز کی وجہ سے اپنے بھائی سے لڑنا، یہ اسلام ہمیں دعوت نہیں دیتا۔ اسلام ہم کو کیا دعوت دیتا ہے؟ اسلام یہ دعوت دیتا ہے کہ جو مال ہڑپ کر رہا ہے اس کو خود سوچنا چاہیے۔ کائنات اس وقت جب رب کائنات میدان محشر میں لوگوں کو کھڑا کریں گے، جو ایک چپا بھی، ایک گٹھ زمین کسی کی ہڑپ کرے گا، اللہ خالق کائنات اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈال دے۔ اللہ اس بندے کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں کھانا حق۔ پھر اللہ کے رسول نے جب تربیت کی ہے تو صحابہ کرام کہتے تھے لے لو، میرا حق بھی لے جاؤ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے آخرت کی اس عذاب سے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ خالق کائنات میرے گلے میں 7 زمینوں کا توق نہ ڈال دے۔ ایسے واقعات بھی موجود ہیں۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت کی کہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دو، معاف کر دو۔ اگر معاف کر دو گے تمہارا تعلق اس کے ساتھ صلہ رحمی والا برقرار رہے گا، تو یہی صلہ رحمی کی برکت سے اللہ خالق کائنات کیا تمہیں انعام دیں گے۔ وہ انعام بھی ذرا سامنے رکھیے کہ اللہ خالق کائنات تیری عمر میں بھی اضافہ کر دیں گے، تیرے مال میں بھی اضافہ کر دیں گے۔ یہ تو پکی بات ہے، اگر کائنات میں کسی کا کوئی 1000 روپیہ ہڑپ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اس کو 10,000 دے گا، اگر وہ معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہاں حق لینا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر تعلق جاتا ہے، قطع تعلقی پیدا ہوتی ہے، تو پھر اس وقت تعلق نہیں خراب کرنا، صلہ رحمی کرنی ہے، اور یہ امید رکھنی ہے میں نے اللہ کی آس پہ چھوڑ دیا۔ اللہ کے انبیاء کے واقعات کو پڑھ کر کے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی، یہ صحابہ کرام کا احسار اور قربانی ہم کو یہ درس دیتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو ختم نہ کریں، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے والدین سے، اپنے چچاؤں سے، اپنے خالوں سے، کسی سے تعلق کو ختم نہ کریں، بلکہ ان کو اپنے ساتھ جوڑیں۔ ہمارا تعلق اسلام والا ہونا چاہیے، ہمارا تعلق دنیا کے مال و دولت کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے اپنی بچیوں کی شادیاں غریب صحابہ کرام کے گھروں میں کی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غریب گھرانے میں اپنی بیٹی کی شادی کر کے مثال قائم کر دی کہ کائنات کے لوگوں، میں تم کو یہ درس دے رہا ہوں، میں یہ تربیت کر رہا ہوں کہ اگر تم نے شادی کرنی ہے تو اسلام کو دیکھ کر کے کرنی ہے، فاظفر بذات الدین، اسلام کو دیکھنا ہے، مال و دولت کو نہ دیکھنا۔ آج کل مال و دولت والے کو سلوٹ، اور جو غریب ہوتا ہے اس کے ساتھ بائی کاٹ، جو ہمارے معاشرے کا رویہ بن چکا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بڑی افسوسناک اور اسلام پر بہت بڑا دھبا ہے۔ اسلام نے تو یہی درس دیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار خود
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے اس کا ماہانہ وظیفہ لگایا ہوا تھا. ہم اپنے یاروں دوستوں میں عیاشی میں تو پیسہ اڑا دیتے ہیں، لیکن ہمارا رشتہ دار بھوکا مار رہا ہوتا ہے اس کو نہیں. کیوں؟ یہ شریکہ برادری ہے. اللہ خالق کے کائنات نے رشتہ جوڑا ہے، اللہ خالق کے کائنات نے اس رشتے کو مضبوط کیا ہے.